بہت سارے لوگ ریس میں ایک قدم بھی دوڑنے سے پہلے ہی ہار جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شروع کرنے سے پہلے ہی ناکام ہو جاتے ہیں۔ زندگی ہو یا کوئی کمپٹیشن، ریس ہو یا کوئی اور میچ، پوزیشن ہو یا میڈل، ڈگری ہو یا ٹائٹل، سب پہلے مائنڈ میں جیتے جاتے ہیں۔ It's all about your attitude. Your attitude. You get what you believe. What you believe. ہم امتحان شروع ہونے سے پہلے ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ سٹوڈنٹ ٹاپ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سٹوڈنٹ کا ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا ہے۔ ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں اور میچ شروع ہونے سے پہلے ہی لوگ یقین سے بتا دیتے ہیں کہ کون سی ٹیم جیتے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جیتنے والی ٹیم کی باڈی لینگویج، اس کا ایٹیچیوڈ وننگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ ریس شروع ہونے سے پہلے ہی ہم بتا دیتے ہیں کہ he will win the gold medal because of his attitude۔ انگلش ڈکشنری کا سب سے پاورفل ورڈ ہے ایٹیچیوڈ۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان سب میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے ان کا ایٹیچیوڈ۔ دنیا کے سارے بزنس مین، انٹرپرینورز، ایتھلیٹس، بزنس اینڈ پولیٹیکل لیڈرز، پوزیشن ہولڈرز، ملٹی ملینئر اینڈ بلینئر، تھرو آؤٹ دی ہسٹری دے ایگزیبٹ وننگ ایٹیچیوڈ۔ اور یہ ایٹیچیوڈ کامیاب ہونے کے بعد ان میں ڈیولپ نہیں ہوتا، بلکہ کامیاب ہونے سے پہلے ہی ان میں یہ ایٹیچیوڈ پایا جاتا ہے۔ ہائی اسکول کے ایک ٹیچر نے اپنی کلاس میں ایک دن اسٹوڈنٹس کو یہ اسائنمنٹ دی کہ وہ پیپر پر لکھ کر دیں کہ ان کا ڈریم کیا ہے اور بڑے ہو کر وہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو ایک بچے نے، جو کلاس میں سب سے غریب تھا اور اس کے باپ کے پاس اس کی فیس پے کرنے کے پیسے بھی نہیں تھے اور نہ اپنا گھر ہی تھا، بلکہ وہ اپنے باپ کی پک اپ میں ہی رہتا تھا، اس نے لکھا کہ میرا ڈریم ہے کہ میرا 200 ایکڑ پر ایک شاندار قسم کا فارم ہو اور اعلیٰ بریڈ کے بہترین گھوڑے ہوں جن کو میں ریس کے لیے تیار کروں۔ تو اس کے ٹیچر نے اسے F گریڈ دیا۔ ٹیچر نے کہا تمہارا خواب ریئلسٹک نہیں ہے، 200 ایکڑ پر مشتمل فارم، اعلیٰ بریڈ کے گھوڑے اور ملازمین ایک ایسے بچے کے پاس جس کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ ناممکن ہے۔ لیکن ٹیچر نے اس بچے کو یہ آپشن دی کہ اگر وہ اپنا خواب چینج کر کے دوبارہ لکھ دے تو میں تمہیں اچھے گریڈ دے دوں گا۔ تو اس بچے نے کیا کہا؟ اس نے کہا You keep your F, I am keeping my dream۔ اس بچے کا نام تھا مونٹی رابرٹ۔ آج کیلیفورنیا میں اس کا 200 ایکڑ پر مشتمل ایک بہترین فارم ہے اور دنیا کے اعلیٰ ترین سینکڑوں گھوڑے اس کے فارم پر بہترین ٹرینرز ٹرین کر رہے ہیں۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا ٹائٹل ہے The Man Who Listens to Horses۔ تو کیا وجہ تھی کہ وہ کامیاب ہو گیا؟ Because of his attitude towards his life۔ جس ایج میں بچے صرف اپنے گریڈ کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ اپنے ڈریم کے بارے میں سوچتا تھا۔ You keep your F, I am keeping my dream۔ And he kept his dream until he made it reality۔ تو یہ ہے ایٹیچیوڈ۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ہار گئے تو پھر آپ واقعی ہار گئے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ میں ہمت نہیں تو آپ میں ہمت نہیں۔ آپ جیتنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نہیں جیت سکتے، آپ کبھی نہیں جیت پائیں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو شکست ہو جائے گی تو آپ کو شکست ہو جائے گی۔ جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے وہی آپ بنتے ہیں۔ کامیابی انسان کے مائنڈ میں ہوتی ہے۔ Every battle is won before it is fought۔ Because all battles are first won or lost in the mind۔ زندگی کی جنگ وہ نہیں جیتتا جو زیادہ پاورفل، زیادہ ٹیلنٹڈ، زیادہ ریسورسفل یا زیادہ تیز ہے۔ آخر میں زندگی کی جنگ یقینی طور پر وہی جیتتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں۔ The one who thinks he can۔ Ultimately, your attitude defines your life۔ Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it۔ You are in charge of your attitude۔ ونسٹن چرچل کے مطابق attitude is a little thing that makes a big difference۔ If you don't like something, change it۔ If you can't change it, change the way you think about it۔ ایٹیچیوڈ زندگی کے بارے میں آپ کی مینٹل اپروچ کا نام ہے۔ اس میں آپ کے بلیفز، آپ کی assumptions، ججمنٹس، آپ کی ویلیوز، آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کے ایکشنز، آپ کے ریئیکشنز سب شامل ہیں۔
It is how you see yourself and how you see the world. شیر اس وجہ سے جنگل کا بادشاہ نہیں کہلاتا کہ شیر سب سے بڑا، سب سے وزنی یا سب سے زیادہ طاقتور اور خوبصورت جانور ہے، بلکہ شیر جنگل پر راج کرتا ہے اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. ڈیولپ اے لائنز ایٹیچیوڈ. شیر جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. گیدڑ کیا سوچتے ہیں، شیر اس کی پرواہ نہیں کرتا. جب شیر اپنا راستہ چن لیتا ہے تو پھر وہ اپنی ڈائریکشن، اپنا راستہ اس وجہ سے نہیں بدلتا کہ دوسرے اس کے ساتھ نہیں چل رہے. وہ اپنے راستے پر چلتا ہے، اکیلا، بے خوف. وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیتا ہے. تو کیا آپ ایک شیر کی زندگی جینا چاہتے ہیں یا ایک گیدڑ یا ایک شیپ کی؟ آپ اپنا راستہ خود چننا چاہتے ہیں یا دوسروں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی منزل، اپنے خواب، اپنے مقصد کے لیے لڑنا چاہتے ہیں یا دوسروں کی پرواہ کر کے سب کچھ چھوڑنا؟ آپ اپنی شناخت خود بنانا چاہتے ہیں یا دوسروں کی دی ہوئی شناخت کو اپنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایک شیر کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا ایٹیچیوڈ چینج کرنا ہوگا. Change how you think about yourself because you are much greater than you think you are. اور یاد رکھیں، ایوریج زندگی گزارنا بہت آسان ہے. کمفرٹ زون میں رہنے میں کوئی رسک نہیں ہے. But it takes courage to live a great life. It takes courage to be successful. It takes courage to be exceptional. It takes courage to win gold medal to get highest position. ایوریج لوگ کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں اپنے خوابوں کو پانے کے لیے جو جدوجہد، جو محنت، جو صبر، جو قربانی، جو درد اور جو مشکلات سہنا پڑتی ہیں، وہ ان سے ڈرتے ہیں. They give up on their dreams. بھیڑ کا اپنا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. بھیڑ ریوڑ کو فالو کرتی ہے. وہ نہیں جانتی کہ اس نے کہاں جانا ہے اور وہ کہاں جا رہی ہے، بس وہ ریوڑ کو فالو کرتی ہے اور فالو کرتے کرتے اکثر وہ ذبح خانے پہنچ جاتی ہے. لیکن وہ پھر بھی فالو کرتی ہے. کیونکہ وہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا چاہتی. زیادہ تر لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، بس وہ بلائنڈلی فالو کرتے رہتے ہیں اور کبھی اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے. وہ تباہی کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں لیکن فالو کرنا نہیں چھوڑتے. وہ کراؤڈ کو فالو کرتے ہیں لیکن اپنے ہارٹ کو فالو نہیں کرتے. ان کو اپنی سوچ اور اپنے آپ پر اتنا اعتماد ہی نہیں ہوتا. وہ نیا راستہ چننے سے ڈرتے ہیں. وہ بڑا خواب دیکھنے سے ڈرتے ہیں. They don't go after their dreams. اگر شیر کی زندگی جینی ہے تو اپنا راستہ چنو. دوسروں سے ہٹ کر چلنے کی ہمت پیدا کرو. اکیلا چلنا سیکھو. ریوڑ کے پیچھے چلنا چھوڑ دو. Choose to be a lion if you are standing for greatness. ولیم جیمز کے مطابق the greatest revolution of my generation is the discovery that by changing the inner attitude of your mind you can change the outer aspects of your life. Go hunt your dreams.